رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی واجب الاحترام سٹیج پر بیٹھے جملہ قائدین، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے معزز حضرات، معزز خواتین، صحافی حضرات، سوشل میڈیا سے وابستہ نوجوانوں، میں سب سے پہلے باہر سے آئے ہوئے جملہ مہمانوں کو آج کے اس کانفرنس کے اندر انہیں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری حوصلہ افزائی کرنے ہمارے پاس تشریف لائے۔ میں اس مرحلے کے اوپر سب سے پہلے سلام پیش کرتا ہوں عاقف شہید کے والد گرامی کو، میں سلام پیش کرتا ہوں اس ماں کو کہ جس کی کوکھ سے جنم لینے والے عاقف شہید نے مقبوضہ ریاست جموں کشمیر سے اٹھنے والی وہ صدا جو ریاست کی بیٹی کی صدا تھی، جو ریاست کی ماں کی صدا تھی، جو ریاست کے مظلوم محکوم کشمیری کی صدا تھی، اس کے اوپر عاقف شہید نے لبیک کہا اور ظالم سلطان کے سامنے کلمہ حق بلند کیا اور جام شہادت نوش کیا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان مجاہدین کو، ان قائدین کو کہ جب جہاد کو گالی بنا کے پیش کی جا رہی ہے، پوری دنیا جہاد کو گالی سے منسوب کرتی ہے، ایسے میں یہ ہماری قیادت، ہمارے مجاہدین نے ہندوستان کو ناکوں چنے چبوائے ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اس حریت قیادت کو، میں سلام پیش کرتا ہوں سید علی گیلانی کو، شبیر شاہ، یاسین ملک، آسیہ اندرابی اور مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کی ساری حریت قیادت کو کہ جو نظر بندی کے باوجود بھی انہوں نے کمال حکمت عملی کے ساتھ اس ساری تحریک کو بڑی حکمت کے ساتھ آگے دے جا رہے ہیں۔ میں اس مرحلے کے اوپر کوئی بہت لمبی بات نہیں کرتا، لیکن موجودہ حالات کے تناظر میں کہ جب جہاد کو گالی بنا کے پیش کیا جا رہا ہے اور جب حریت کو اور اس ساری کیفیت کو سیکولرزم کے بڑے دعوے اور بڑے نعرے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، ایسے حالات میں اپنے مخاطب بالخصوص باہر سے آئے ہوئے مہمانوں اور بالخصوص نوجوانوں سے، کھائی گلا اور حلقہ نمبر 3 کے نوجوانوں سے، اس سارے علاقے کے پیر و جوان سے مخاطب کو کہ یہ بات کہوں گا کہ یہ حضرات آپ کو اچھی طرح یاد ہونا چاہیے، آپ کو یہ بات اچھی طرح یاد ہونی چاہیے کہ ریاست جموں کشمیر کی تاریخ محض کو 2-4 دنوں 2-4 سالوں کی بات نہیں، بلکہ یہ پون صدی کے اوپر مشتمل ایک تحریک کا نام ہے، یہ قربانیوں کی لازوال جد و جہد ہے، یہ وہ تحریک ہے جس تحریک کے حوالے سے اس ریاست کے وہ شہید کہ جن 22 فرزندان توحید نے 13 جولائی کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ہندو بنیے کو اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا تھا کہ ریاست کے لوگ مسلمان ریاست جموں کشمیر 22 لوگ آذان کی تکمیل کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں،
در حقیقت اسی دن یہ بات طے ہو گئی تھی کہ اس ریاست کے لوگ کسی سیکولر نظریے، کسی سیکولر نظام کے لیے نہیں، بلکہ اس ریاست کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کے نظام کو، کلمے والے نظام کو، قرآن کے عادلانہ اور منصفانہ نظام کی جدوجہد کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی جدوجہد کو آگے لے جاتے ہوئے آپ کو یہ بات اچھی طرح یاد ہونی چاہیے کہ 15 اگست 1947 کو سیاسی ٹیکری کے اوپر جب یہاں پر مہاراجہ آتا ہے تو 15,000 مجاہدین نے کھڑے ہو کے کیپٹن اشرف خان کی قیادت میں ان کو سلام عقیدت پیش کیا اور جہاد کی بیعت لی۔ نوجوانوں، یہ بات آپ کو اچھی طرح یاد ہونی چاہیے، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ اس تحریک کا حصہ ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 17 اگست 1947 کو چسا پیر کے مقام پر شیخ الحدیث مولانا یوسف صاحب، غازی اللہ دتا، مولانا عبدالعزیز تھورادی اور دیگر مجاہدین کی موجودگی میں وہاں کے لوگوں نے جہاد کی بیعت لی، ہندو بنیے کو یہاں سے نکالنے کا عہد کیا تھا۔ آپ کو نوجوانوں یہ بات یاد ہونی چاہیے، اچھی طرح یاد ہونی چاہیے کہ 18 اگست کو بلوچ کے مقام پر کرنل ہدایت خان کی قیادت میں مجاہدین نے جہاد کی بیعت دی تھی۔ آپ کو یہ بات اچھی طرح یاد ہونی چاہیے نوجوانوں کہ 26 اگست 1947 کو ہڈا باری کے مقام پر ہندو بنیے کے خلاف دفعہ 144 کی جب خلاف ورزی کی گئی، جب اس کو پاؤں تلے رودا گیا تو اس وقت 6 لوگوں کو، مجاہدین کو شہید کیا گیا۔ آپ کو یہ بات اچھی طرح یاد ہونی چاہیے کہ غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کے گھر میں 19 جولائی کو جو قرارداد منظور کی گئی وہ اس ریاست کے منتخب کردہ ممبران اسمبلی تھے، ان سب لوگوں نے وہ قرارداد منظور کی۔ آپ کو یہ ساری تاریخ آپ کے سامنے چند منٹوں میں نے اس لیے بیان کی کہ ہم آج پولرائزیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ ماضی کے تجربات کو، کچھ لوگ ماضی کے جہاد کو، کچھ لوگ اس کو اس انداز سے پیش کر رہے ہیں کہ یہ جہاد نہیں تھا، یہ تخریب کاری تھی، یہ جہاد نہیں تھا، یہ دہشت گردی تھی۔ ہم اس مرحلے کے اوپر یہی بات کہتے ہیں کہ 1947 کے اندر بھی جہاد تھا، 1832 کے اندر بھی جہاد تھا، 47 کے اندر بھی جہاد تھا، 65 اور 71 کے اندر بھی جہاد تھا، 89 کے اندر بھی جہاد تھا، اور 2025 کے اندر بھی جہاد ہے۔ اس وقت بھی دشمن ہمارے خلاف تھا، اس وقت بھی طاغوت نے آپ کو قبول نہیں کیا، اس وقت بھی ہندو بنیے نے آپ کو کبھی قبول نہیں کیا، اور آج بھی ہندو بنیا، آج بھی یہودی اور نصرانی آپ کے نظریات کے خلاف ہیں اور لوکل ایجنٹ ان کے ساتھ ہیں۔ میں اس مرحلے کے اوپر بس ایک بات کہوں گا، یہ 1947 تک، یہ 1947 کو 14 اگست کو ملک بن گیا، معرض وجود میں آ گیا، 24 اکتوبر کو ریاست کی تاسیس ہو گئی، یہ سب کچھ بن گیا۔ لیکن لوگوں، 24 اکتوبر سے پہلے وہ جہاد تھا، ساری جدوجہد تھی، اسلام کے عادلانہ منصفانہ نظام کے لیے مسلمانان کشمیر نے، مسلمانان ہند نے جدوجہد کی، لیکن اس کے نتیجے میں جو ملک معرض